السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس ابى ان يكون مع الساجدین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسجد الملائکۃ، پس سجدہ کیا الملائکۃ فرشتوں نے، کلہم ہر ایک نے، اجمعون سب نے، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے، کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا۔ چونکہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اب فرشتے تو بہت زیادہ ہیں، فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی زمین تو بہت چھوٹی ہے، آسمان کتنا بڑا ہے۔ یعنی پہلے بات ہو چکی ہے کہ جتنے بھی ستارے ہیں اور جتنی بھی کہکشائیں ہیں، یہ سارے کی ساری ستارے، سیارے، کہکشائیں، یہ ساری کی ساری جو ہیں کلسٹر، سپر کلسٹر، اور یہ سارے جو ہیں پہلے آسمان کے نیچے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنے ستارے ایسے ہیں جو سورج سے بھی بہت بڑے ہیں، پھر کہکشائیں، اور پھر اور یہ وہ چیزیں جو ابھی تک ہم یعنی دریافت کر سکے ہیں، ابھی وہ چیزیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں وہ کتنی زیادہ ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں پہلے آسمان کے نیچے ہیں، پہلا آسمان کتنا بڑا ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم تو گلیکسیز کے بارے میں، کلسٹرز اور سپر کلسٹرز، اور ابھی ان کو ہی ہم پوری طرح ایکسپلور نہیں کر سکے، ہمارے سارے حساب کتاب جواب دے جاتے ہیں۔ تو یہ سب پہلے آسمان کے نیچے ہیں۔ پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان پہلے آسمان سے بڑا ہے، تو پہلے آسمان کو گویا کہ محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ تیسرا آسمان وہ دوسرے آسمان سے بڑا ہے، چوتھا تیسرے سے بڑا ہے، پانچواں چوتھے سے بڑا ہے، چھٹا پانچویں سے بڑا ہے، اور ساتواں چھٹے سے بڑا ہے۔ اور پھر اس ساتوں کے ساتوں آسمان یہ کرسی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اللہ کی کرسی کے سامنے۔ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے آسمان و زمین سب کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ بعض احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس کے سامنے ساتوں آسمانوں کی حیثیت جو ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑے صحرا کے اندر چھوٹا سا ایک چھلا ہوتا ہے، ہلکا سا، جو انگلی میں پہنا جاتا ہے۔ پھر اللہ کا عرش بہت بڑا ہے، اور اللہ عرش کو عرش کریم اور عرش عظیم کہتے ہیں، اور اللہ اس عرش کا بھی رب ہے۔ تو اللہ کی عظمت کتنی زیادہ ہے۔ تو بات ہو رہی تھی آسمانوں کی، آسمان بہت بڑے ہیں، زمین سے، اور زمین کے اندر کوئی بڑے سے بڑا سٹار ہو، کوئی بڑی سے بڑی کہکشاں ہو، کوئی بڑے سے بڑا کوئی تو آسمان تو ان سب سے بہت بڑا ہے نا۔ اب آسمان بھی 7 آسمان ہیں، اور ہر اوپر والا آسمان نچلے والے آسمان سے بڑا ہے۔ اب سارے کے سارے آسمان فرشتوں کے مسکن ہیں۔ فرشتے اللہ نے آسمانوں کو فرشتوں کی رہائش بنایا ہے، اور تو فرشتے آسمانوں میں ہوتے ہیں، تو فرشتے کتنے زیادہ ہیں۔ اور احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ آسمانوں میں تھوڑی سی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود نہ ہو۔ آسمانوں میں 3 انگلیوں کے برابر جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ موجود نہ ہو۔ اتنے زیادہ فرشتے ہیں، اور ہر فرشتہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی کسی عبادت میں ہے، کوئی کسی عبادت میں ہے۔ اتنے زیادہ فرشتے ہیں۔ پھر دیکھیں فرشتے انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ایک ایک انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہیں۔ کچھ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے فرشتے بھی لگائے ہیں، ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بدی کی قوتیں بھی لگائی ہیں، شیطان یا حمزات وغیرہ، جو انسان کو وسوسہ ڈالتے ہیں۔
اسی طرح جب بدی کی طاقتیں ہیں تو ہر انسان کے ساتھ نیکی کی طاقتیں بھی ہیں، جو اس کو اچھی بات کہنے والے ہیں، ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ پھر ہر انسان کے ساتھ کرامن کاتبین ہیں جو نیک اعمال لکھتے ہیں۔ پھر ہر انسان کے ساتھ وہ حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، کندھوں پر، دائیں بائیں کندھوں پر بھی فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انسان کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلتا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر وہ ایک تیار بیٹھا ہوتا ہے جو اس لفظ کو لکھ لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے۔ اور یہ سورہ قاف میں اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، سورہ قاف میں اللہ یہ بھی فرماتے ہیں جب انسان کوئی لفظ منہ سے نکالتا ہے اس لفظ کو دو فرشتے لے لیتے ہیں، ایک دائیں میں موجود ہے ایک بائیں میں موجود ہے، دائیں کندھے میں بائیں کندھے میں۔ اور پھر میں ذکر کر رہا تھا کہ حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں ہر انسان کے ساتھ۔ یہی انسان جو ہے، یہی فرشتے جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان کی روح بھی قبض کر لیتے ہیں ملک الموت کے ساتھ مل کر۔ تو فرشتے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ فرشتے ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے ان کی تعداد کا، ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ اب جتنے فرشتے ہیں اللہ فرماتے ہیں سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب یعنی ہماری گنتی ختم ہو جائے گی، وہ اربوں ہیں، کھربوں ہیں، وہ ٹریلینز ہیں، وہ کتنے ہیں، ایک نے بھی انکار نہیں کیا۔ تو اسی لیے ایک تو اللہ تعالیٰ نے الملائکہ کہا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کلہم بھی کہا، اور پھر اجمعون بھی کہا، تاکید در تاکید، یعنی کسی ایک فرشتے نے بھی انکار نہیں کیا، اس لیے کہ فرشتوں میں انکار کا مادہ ہی نہیں ہے۔ فرشتوں کے اندر اختیار نہیں ہے ان کے پاس، وہ پابند ہیں اللہ کی بات ماننے پر۔ جس طرح انسان اور جن کے علاوہ دیگر مخلوقات، آسمان، زمین، پہاڑ اور دیگر مخلوقات ہیں، وہ اللہ کے احکامات کی پابند ہیں، اسی طرح فرشتے اللہ کے احکامات کے پابند ہیں۔ فرشتے برا کر ہی نہیں سکتے، برا سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے حکم دیا تو سب فرشتوں نے اللہ کے حکم کو مانا، وہ تو اللہ کے حکم کے خلاف چل ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس، فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی صفات کیا بیان فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، وہ جہنم جس کا ایندھن لوگ بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس آگ کے اوپر جو اللہ نے پہرے دار مقرر کر رکھے ہیں وہ کوئی انسان، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی بھی کر لیتی ہے، بلکہ جزاکم اللہ خیرا، بلکہ وہ فرشتے ہیں جہنم کے اوپر مقرر ہیں، اور علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، سخت دل ہیں، بڑے طاقتور ہیں، شدید ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو انہیں حکم دے وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، تو وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ سورہ نحل اگلی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں فرماتے ہیں یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے۔ اللہ فرشتوں سے بھی اوپر ہے۔ فرشتوں کا مسکن کیا ہے؟ میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، فرشتوں کا مسکن آسمان ہے۔ تو فرشتے ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو فرشتوں سے اوپر ہے۔ کیا مطلب؟ فرشتے ڈرتے ہیں اس اللہ سے جو آسمانوں سے بھی اوپر ہے، فرشتوں سے اوپر ہے، گویا کہ وہ آسمانوں سے اوپر ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ خالق ہیں، اللہ معبود ہیں، اور اللہ کے علاوہ ہر چیز وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے علاوہ ایسے ہے کہ نہیں؟ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے علاوہ، اور جو بھی اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے باقاعدہ، وہ اللہ کے سامنے تابع ہے اور اللہ کی پابند ہے اور اللہ کے سامنے عاجز ہے، اور وہ اللہ سے الگ ہے۔ جس طرح اللہ کی یہ شان ہے
کہ اللہ ہر کسی سے بات بھی نہیں کرتے، اللہ ہر کسی سے ہم کلام نہیں ہوتے. اللہ جس سے بات کریں، اللہ اپنے کسی مخلوق سے ہم کلام ہو، یہ اس مخلوق کا بہت بڑا اعزاز ہے. اگر اللہ کسی کو چن لیں بات کرنے کے لیے، اگر اللہ کسی کو چن لیں وہی کرنے کے لیے، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اس سے بڑا اعزاز کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا مگر. پھر اللہ نے 3 طریقے ذکر کیے ہیں کہ ان 3 طریقوں سے اللہ بشر سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور یہ ہر ایرے غیرے کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا، یہ خاص اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ لوگوں میں سے بھی رسول چن لیتے ہیں، فرشتوں میں سے بھی اللہ رسول چن لیتے ہیں. نہ ہر فرشتے کو اللہ سے بات کرنے کا اعزاز حاصل ہوتا ہے، نہ ہر انسان کو اللہ سے بات کرنے کا اعزاز حاصل ہوتا ہے. یہ تو بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. اللہ نے جہاں نبیوں کا اور رسولوں کا اور ان کے مقام کا ذکر کیا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اللہ فرماتے ہیں سارے رسول ایک مقام کے نہیں ہیں، سارے نبی ایک مقام کے نہیں ہیں. نبیوں میں سے بھی وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، نبیوں میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں. اسی طرح رسولوں میں سے جو نبیوں سے افضل ہوتے ہیں رسولوں میں رسول بھی ایک مقام میں نہیں ہے. کئی اولو العزم رسول ہیں، کئی دیگر ہیں، اور رسولوں میں سے بھی اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. سورہ بقرہ 3 پارے کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اب وہ فضیلت کی صورتیں کیا ہیں رسولوں کی جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی؟ اللہ نے بعض صورتیں بھی بیان کی ہیں. وہ کیا صورت ہے، کیا صورتیں ہیں فضیلت کی رسولوں کی؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ اللہ نے رسولوں کو کیسے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے؟ نہیں، وہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا تلک الرسل فضلنا بعضهم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی سر، بعض سے اللہ نے کلام کیا. ہاں جی، یعنی وہی آیت جو میں پڑھ رہا ہوں اسی آیت کو آگے پڑھے تو سمجھ آتی ہے کہ فضیلت کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں. تو 3 پارے کے شروع میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، پہلی صورت اللہ فرماتے ہیں منہم من کلم اللہ. فضیلت کی ایک صورت یہ ہے جو اعلیٰ ترین صورت ہے، افضل ترین صورت ہے، کہ رسولوں میں وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ بھی ہیں اللہ نے جن سے کلام کیا. اصل میں اللہ کی وحی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر یہ بھی ایک فضیلت تھی کہ آسمانوں میں بلایا، جی معراج کروائی. کیا کروائی؟ معراج کروائی. فضیلت کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ اللہ نے کلام کیا. فضیلت کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اللہ نے بڑے معجزے دیے. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کئیوں کے اللہ نے درجات بلند کر دیے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بہت بڑے بڑے معجزے دیے. یہ بھی فضیلت کی ایک صورت ہے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس سے ان کی مدد کی. یہ بھی فضیلت کی ایک صورت ہے. فضیلت کی ایک صورت ہے کہ کتابیں، اور کتابوں میں بھی، کتابوں میں سے بھی بعض کتابیں دوسری کتابوں سے زیادہ افضل ہیں. مثلا قرآن سب سے افضل کتاب ہے. تورات یہ افضل کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. تورات کا مقام باقی کتابوں سے افضل ہے، قرآن کا مقام سب سے افضل ہے. اب دیکھیے جب اللہ فرماتے ہیں ہم نے نبیوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی، اور اس فضیلت کی ایک صورت اللہ بیان فرماتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کو کیا دی؟ زبور. اب زبور صاحب کتاب ہونا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی عطا سے ہوتا ہے. یہ بھی فضیلت کی ایک صورت ہے. کسی کو اللہ نے کتاب دی، اور کسی کو اللہ نے کتاب میں سے کون سی کتاب دی؟ تورات میں نے ذکر کیا یہ کتابوں میں سے اہم ترین کتاب ہے، اور قرآن تو سب سے افضل کتاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا. یہ بھی فضیلت کی ایک صورت ہے. شاباش. جی مس افشین آپ بتائیے. ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے نبی ہیں، جیسے کہ پہلے انبیاء رسول کے ایک خاص قوم کی عادت ہے کہ آپ بالکل سارے جہانوں کے نبی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پچھلے انبیاء کا فرق کیا ہے، تو آپ نے بعض اپنے خصائص بیان کیے ہیں. وہ سارے کے سارے خصائص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ گویا کہ فضیلت کی صورتیں ہیں، جن میں سے آپ نے یہ فرمایا کہ میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں. آپ نے فرمایا کہ پچھلے انبیاء مخصوص قوموں کی طرف مبعوث ہوتے تھے، مجھے سب لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا.
تو بہرحال یہ فضیلت کی اور بھی کئی صورتیں ہیں. بعض صورتیں ایسی ہیں جہاں اللہ نے رسولوں اور نبیوں میں فضیلت تفاضل کا ذکر کیا، اللہ نے اس کے ساتھ ہی فضیلت کی بعض صورتیں بیان کی ہیں. بہرحال بات دور نکل رہی ہے. اس میں کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ نبیوں سے کلام کرنا اگر یہ فضیلت کی ایک صورت ہے تو اللہ نے تو ہر نبی سے کلام نہیں کیا، یا اللہ نے ہر نبی پر وحی نہیں کی. اصل میں ہر نبی اور ہر رسول پر وحی تو ہوتی ہے، وحی سے ہی کوئی انسان نبی یا رسول بنتا ہے. اصل میں وحی کی بھی کئی صورتیں ہیں. وحی کی ایک صورت فرشتے کے واسطے سے وحی بھی ہے. وحی کی ایک صورت وہ پردے کے پیچھے سے اللہ کسی سے ہم کلام ہو، ڈائریکٹ جس کو ہم کلام کرنا کہتے ہیں، لیکن آمنے سامنے نہیں. اللہ نے کسی سے آمنے سامنے کلام نہیں کی، اللہ کسی کے سامنے نہیں آئے، اللہ نے پردے کے پیچھے سے کلام کیا ہے. اور وحی کی جو تیسری صورت ہے مشہور وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ وحی کہتے ہیں. وما کان لبشر، وحی کی 3 صورتیں ہیں اجمالاً. پہلی صورت ہے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، پہلی صورت ہے وحی. او من وراء حجاب، دوسری صورت ہے پردے کے پیچھے سے. اور تیسری صورت ہے او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، اللہ رسول بھیجیں اور رسول اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہیں وہ وحی کرے. یہ 3 وحی کی اجمالی اگر خلاصہ بیان کریں تو 3 صورتیں. ان 3 صورتوں میں سے ایک تو فرشتے کے واسطے سے یعنی جبریل کے واسطے سے، اور ایک صورت اللہ پردے کے پیچھے سے کلام کرے یعنی اللہ کی آواز آئی ڈائریکٹ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر اللہ نے کلام فرمایا فرشتے کے واسطے کے بغیر. اور وحی کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے جس کو اللہ وحی کہتے ہیں، جس سے مراد علماء کہتے ہیں اس سے مراد القاء اور الہام ہے، یا اس سے مراد خواب وغیرہ. نبیوں کو خواب کے ذریعے بھی وحی ہو جاتی یا القاء اور الہام کے ذریعے بھی وحی ہو جاتی. تو وحی کی صرف 3 صورتیں. اللہ نے یہ بات کلمہ حصر کے ساتھ بیان کی ہے، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کے یہ لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے. پہلے اللہ نے نفی کی ہے، بعد میں اللہ نے الا کہہ کر، جس کو استدراک کہتے ہیں، پہلے نفی بعد میں الا، تو یہ اس سے حصر معنی میں حصر پیدا ہو جاتا. کئی دفعہ اس پر بات ہو چکی ہے. تو اللہ نے نفی اور پھر استدراک کر کے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کسی بشر سے ہم کلام نہیں ہوتے. پھر اللہ نے 3 صورتیں بیان کی ہیں، گویا کہ یہ 3 صورتیں حصر کے ساتھ ہیں. یعنی اگر اللہ کسی بشر کو وحی کریں گے دنیا میں تو 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہو سکتی ہے، کوئی چوتھی صورت نہیں ہو سکتی. اور یہ 3 صورتیں، ایک صورت ہے کہ فرشتے کے واسطے سے اللہ کسی کو وحی کریں، اور ایک صورت ہے اللہ کسی کو پردے کے پیچھے سے کلام کریں، اور ایک صورت ہے کہ اللہ کسی کو وحی کے ذریعے، اور وحی سے مراد القاء اور الہام ہے یا خواب وغیرہ ہے. ان 3 صورتوں میں سے جو افضل ترین صورت ہے وہ کون سی ہے؟ افضل ترین صورت اگر اللہ کسی سے کلام کریں تو یہ مراد ہے منہم من کلم اللہ. ویسے اللہ کا کسی کو وحی کرنا کسی انسان کو یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ کا کسی سے یعنی وہ چاہے خواب کے ذریعے اللہ کسی کو وحی کر دیں، کسی کو اللہ القاء اور الہام کے ذریعے وحی کر دیں، کسی کو اللہ تعالیٰ فرشتے کے واسطے سے وحی کر دیں، یہ بھی فضیلت کی بہت بڑی صورت ہے. اللہ کسی بھی انسان کو نبی بنا دے یا رسول بنا دے، اس سے بڑا مقام کوئی نہیں. انسانوں میں سب سے افضل مقام نبوت کا ہے، نبوت اور رسالت کا. اور نبوت اور رسالت میں یہ نبوت اور رسالت کا مرتبہ تو صدیقیت کے مرتبے سے بھی اونچا ہے. نبوت اور رسالت سے نیچے جو مقام ہے وہ صدیقیت کا ہے. عورتوں میں سے کوئی عورت نبی یا رسول نہیں بن سکی، صدیق ہو سکتی ہے عورت. حضرت مریم کے بارے میں ہے کہ وہ صدیقہ تھیں. مل مسیح ابن مریم اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیقہ، ان کی ماں صدیقہ تھیں. سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات وہ بھی جو ہیں وہ صدیقہ ہیں. صحابہ صدیق ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہیں اور دیگر صحابہ کے نام بھی صدیق ہیں. صدیقیت ایک اعلیٰ ترین مقام ہے امت میں. تو نبوت اور رسالت یہ اوپر کا مقام ہے، یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. اور یہ سارے لوگ ہیں جن پر اللہ کی وحی ہوتی ہے، لیکن جن سے اللہ کلام کریں باقاعدہ من وراء حجاب، یہ نبوت اور رسالت کا بھی اعلیٰ ترین مقام ہے. بات بہرحال دور نکل رہی ہے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ میں کہہ رہا تھا کہ یعنی اللہ تعالیٰ ایک اللہ اور اللہ کی مخلوق، ہمیں اس کو الگ کرنا پڑے گا. اگر ہم اللہ کو اللہ کی مخلوق کے ساتھ خلط ملط کر دیں تو یہ اللہ کی توہین ہے بہت بڑی، اور یہ اللہ کی نعوذ باللہ تحقیر ہے.
اور اللہ کی شان کے منفی ہے۔ اللہ کو مخلوق جیسا سمجھ لینا، یہ سمجھنا کہ مخلوق میں سے ہر کوئی اللہ سے بات کر سکتا ہے، مخلوق میں سے کوئی اللہ سے بات نہیں کر سکتا۔ اللہ کا کسی سے ہم کلام ہونا، وہی کرنا کسی کو، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء۔ اللہ تم میں سے ہر بندے کو غیب پر مطلع نہیں کرتے۔ غیب سے کیا مراد ہے؟ غیب وہی غیب ہوتی ہے۔ اللہ ہر کسی پر وحی نہیں کرتے، لیکن جسے اللہ چن لیں اپنے رسولوں میں سے اس پر اللہ وحی کرتے ہیں۔ ہر کسی کو وحی بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتے ہیں اللہ کس کو رسول بنائیں، کس کو نبی بنائیں۔ اللہ ہر غیرے کو نبی رسول بھی نہیں بناتے۔ تو اللہ ہیں اور اللہ کی مخلوق۔ کل بات ہو رہی تھی کہ بہت بڑا مغالطہ جو شیطان نے دیا، کہ یہ کہا کہ اللہ اور اللہ کی مخلوق ایک ہی وجود ہے، اللہ کا وجود ہی سارا کا سارا جو ہے نا بس وہ ایک ہی ہے، وہی اسی کی کرنیں اور اسی کے اثرات وہ باقی مخلوق پر ہیں، وہ بھی اللہ کے وجود کا ایک حصہ ہے مخلوق بھی۔ کچھ لوگوں نے حلول کا عقیدہ بنا لیا۔ بہرحال تو اللہ نے تو ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کے نبی تھے اور برگزیدہ لوگ تھے، جنہوں نے ان میں خدائی صفات پیدا کی ہیں، جنہوں نے ان کو خدا کہا، اللہ نے کہا یہ شرک ہے بہت بڑا۔ تو یہ انہوں نے تو وحدت الوجود والوں نے تو صرف نبیوں کے علاوہ عام انسانوں کو نہیں، انہوں نے تو جانوروں، کتے بلوں، سب کو ہی نعوذ باللہ انہیں ہی حق کہنا شروع کر دیا، انہوں نے رب کہنا شروع کر دیا، اور کہنے لگے کہ رب بندہ ہے، بندہ رب ہے، مکلف کون ہے سمجھ نہیں آتی، اور عجیب و غریب ان کے عقائد ہیں۔ تو ہمیں بات سمجھنی ہے، اللہ ہے، مخلوق ہے، اللہ خالق ہیں اور مخلوق ہے۔ اللہ اور مخلوق بالکل الگ ہے، مقام کے اعتبار سے بھی، مرتبے کے اعتبار سے بھی، ذات کے اعتبار سے بھی۔ اللہ مخلوق کے ساتھ نہیں ہے، نہ اللہ مخلوق کے ساتھ ہر کسی سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ چنے ہوئے لوگوں سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور اللہ اپنی مخلوق سے الگ ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کے مابین رہتا بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ بات اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہو یا اللہ ہر جگہ ہو، اچھی جگہ بھی ہیں، بری جگہ بھی ہیں، بدبودار جگہ بھی ہیں، اللہ ہر جگہ ہی موجود ہے، تو یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ اپنی مخلوق سے الگ ہے، بائن من خلقہ، اللہ اپنی مخلوق سے الگ ہے۔ انسان تو زمین پہ بستا ہے، فرشتے آسمانوں پہ بستے ہیں، اللہ فرشتوں سے بھی الگ ہے۔ نہ اللہ انسانوں کے ساتھ ہے، نہ اللہ فرشتوں کے ساتھ ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کو مغالطہ ہو کہ جی اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، بلکہ قرآن کریم کی کئی آیات میں کہا گیا کہ آمنتم من فی السماء، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے؟ اس سے کسی کو اگر مغالطہ ہو جائے کہ اللہ آسمانوں میں ہے، اللہ آسمانوں میں بھی نہیں ہے۔ آمنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے؟ یہاں فی السماء فی علا کے معنی میں علماء کرام نے واضح کیا ہے، یعنی کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں سے بھی اوپر ہے۔ آمنتم من فی السماء، یہ آمنتم من علی السماء کے معنی میں، فی عربی زبان میں علا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں، جس طرح فرعون نے کہا تھا، قرآن کریم میں اللہ نے فرعون کا قول نقل کیا، فرعون نے جادوگروں سے کہا تھا جب وہ ایمان لائے، فرعون نے کہا تم ایمان نہ لاؤ حضرت موسیٰ کے ساتھ، اگر ایمان لاؤ گے تو میں تمہیں کھجور کے تنوں میں تمہیں میں سولی دے دوں گا۔ تو فرعون نے وہاں وہ جو کہا تو اللہ نے عربی زبان میں اسے بیان کیا ہے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اللہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں تمہیں سولی دوں گا کھجور کے تنوں میں۔ تو علماء کہتے ہیں یہاں فی علا کے معنی میں، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ، تنوں میں تو سولی نہیں ہوتی، تنوں کے اوپر سولی دی جاتی ہے۔ تو فی علا کے معنی میں آ جاتا ہے۔ حروف جار ایک دوسرے کی جگہ پر کئی دفعہ آ جاتے ہیں عربی زبان میں، یہ عربی زبان کی گہرائی اور فصاحت و بلاغت ہے۔ تو آمنتم من فی السماء، یہ من علی السماء کے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ زمین میں ہے، نہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین سے بھی اوپر ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بھی اوپر ہے، آسمانوں سے اوپر کرسی ہے،
اللہ کی، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. اللہ تو عرش سے بھی اوپر ہے. عرش سب سے بلند مخلوق ہے، سب سے بڑی اور سب سے معزز اور سب سے خوبصورت اور یاقوتوں سے بنی ہوئی، اور اس کی صفات آتی ہیں احادیث مبارکہ میں. تو اللہ عرش سے بھی اوپر ہے، عرش کے اوپر مستوی ہے. جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، باقی اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ، اپنی صفات کے اعتبار سے اللہ ہم سے اتنے قریب ہیں کہ شارق سے بھی زیادہ نزدیک ہے. اس معنی میں اللہ کو قرآن کریم میں قریب کہا گیا ہے. اللہ کو قریب کہا گیا ہے دعائیں سننے کے ضمن میں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں کہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ ہماری پکار سنتا ہے کہ نہیں سنتا، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ جواب دیں میں قریب ہوں. فَإِنِّي قَرِيب، کیا معنی ہے میں قریب ہوں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ ہر پکارنے والے کی پکار کو، چاہے وہ اونچی آواز سے پکارے، چاہے وہ آہستہ آواز سے پکارے، چاہے وہ دل میں پکارے، اللہ اس کی پکار کو سنتے ہیں. وہ ہلکی آواز میں پکارے، خفیہ انداز میں پکارے یا دل میں پکارے، اللہ تو دل کے بحث سے بھی واقف ہیں. تو اللہ شارق سے بھی زیادہ نزدیک ہے. ہمارے کانوں تک ایک سرگوشی نہیں سنائی دیتی، ہمارے کانوں تک پہنچنے سے پہلے اللہ اس کو سن لیتے ہیں. یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہماری شارق سے بھی زیادہ نزدیک ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورہ قاف میں اللہ فرماتے ہیں ہم تو انسان سے انسان کی شارق سے بھی زیادہ نزدیک ہیں. اب کچھ لوگ یہاں کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بستے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری شارق سے بھی زیادہ نزدیک ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہمارے دلوں میں ہے، اللہ کا عرش ہمارے دل میں. نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے. اللہ کا عرش تو اللہ کا عرش ہے جو یعنی اتنا بڑا ہے. میں نے بھی آپ سے کہا کہ ساتوں آسمان یہ کرسی کے مقابلے میں ایسے جو ایک بڑے ایک صحرا کے اندر چھوٹا سا چھلا ہو، اور کرسی کی حیثیت اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک بڑے صحرا کے اندر ایک چھوٹا سا حلقہ ہو، ایک چھوٹا سا چھلا ہو. تو کرسی کی حیثیت بعض احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے اللہ کے عرش کے، اللہ کا عرش سب سے بڑی مخلوق ہے، سب سے بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے. اللہ سب سے بلند ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی. اسی لیے اللہ کو رب الاعلیٰ کہتے ہیں. سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے اس رب کے نام کی تسبیح بیان کرے جو سب سے بلند ہے. اور اللہ اپنی صفات بیان کرتے ہیں، ان صفات میں سے ایک عظیم صفت العلی بیان کرتے ہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ سب سے بلند ہے اور سب سے بڑا ہے. بہرحال بات دور نکل رہی ہے، میرا موضوع نہیں ہے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ انسانوں زمین میں بسنے والے انسان ہوں یا آسمانوں میں بسنے والے فرشتے ہوں، اللہ سب سے اوپر ہے. تو اتنے زیادہ فرشتے ہیں، تو جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ایک فرشتے نے بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تاکید در تاکید لا کر اللہ نے فرمایا کہ کلہم، پہلے تو ملائکہ کا لفظ استعمال کیا، پھر کلہم کا لفظ استعمال کیا، پھر اجمعون کا لفظ استعمال کیا، جس میں تاکید در تاکید ہے. ایک فرشتے نے بھی انکار نہیں کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. پہلے اللہ نے تاکید در تاکید لا کر کہا کہ سب فرشتوں نے اللہ کی بات مان لی اور سجدہ کیا آدم کو اللہ کے حکم سے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوائے ابلیس کے، ابلیس نے نہیں کیا. ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا یہ کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے، سجدہ کرنے والے فرشتوں کے ساتھ وہ بھی ہو جائے، اس نے اس بات سے انکار کیا. تو یہاں اللہ نے استثناء کیا ہے ابلیس کا. یہ ابلیس کا استثناء فرشتوں سے نہیں ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے ہے. تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا تو ابلیس فرشتوں میں سے تھا تو اس نے انکار کیا، باقی سب فرشتوں نے مان لیا. نہیں، فرشتوں نے تو ایک نے بھی انکار نہیں کیا سوائے ابلیس کے. اصل میں یہ اللہ اس کو کہتے ہیں استثناء گرامر کی روح سے. استثناء کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک استثناء منقطع ہوتا ہے، ایک استثناء متصل ہوتا ہے، ایک استثناء منقطع ہوتا ہے. استثناء متصل کسے کہتے ہیں؟ استثناء متصل اسے کہتے ہیں کہ وہ جس کا استثناء ہو رہا ہو، جن کا ذکر پہلے ہے، وہ انہی کی جنس میں سے ہو. تو ایسے استثناء کو استثناء متصل کہتے ہیں. اور اگر
استثناء منقطع ہو اس سے مراد وہ استثناء ہوتا ہے کہ وہ پیچھے جن کی بات ہو رہی ہے تو وہ بعد میں الا آ رہا ہے، تو وہ الا کے بعد آنے والی چیز وہ پہلی چیز کی جنس میں سے نہ ہو، اس کو استثناء منقطع کہتے ہیں۔ تو یہ استثناء منقطع ہے۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب ابلیس تو فرشتوں میں سے تھا ہی نہیں، استثناء منقطع ہے یہ۔ یا ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک قافلہ ہو، قافلے کے اندر انسان بھی موجود ہے، اور قافلے کے اندر انسانوں کے ساتھ ایک اونٹ بھی موجود ہے، یہ گھوڑا بھی موجود ہے۔ کوئی بندہ کہ جی سارے انسان آگے سوائے گھوڑے کے، اردو میں مثال دے رہا ہوں۔ تو یہ جو اب استثناء ہے، اس استثناء کو کیا کہیں گے؟ متصل کے منقطع؟ یہ منقطع ہوگا۔ اور اگر ہم کہ سارے انسان آگے سوائے فلاں عمر کے، خالد کے، یہ استثناء متصل ہوگا۔ تو یہ استثناء منقطع ہے۔ ابلیس جو ہے یہ فرشتوں میں سے ہے ہی نہیں، یہ جنوں میں سے ہے، جس میں قرآن کریم میں صراحت ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو جنوں میں سے تھا۔ یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ ابلیس اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کیسے سکتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اس لیے اس نے خلاف ورزی کی کہ وہ فرشتوں میں سے ہے ہی نہیں۔ فرشتوں میں سے تو کوئی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ تو ابلیس نے اس لیے کیا کیونکہ وہ جنوں میں سے ہے، وہ انسانوں میں سے ہے ہی نہیں۔ تو وہ جنوں میں سے ہے، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو اس نے اپنے رب کے حکم سے خروج کیا، اس نے اپنے رب کے حکم سے فسق کیا، اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ تو جنوں کے پاس اختیار ہے انسانوں کی طرح۔ اب سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں، حکم تو فرشتوں کو تھا، تو ابلیس کا استثناء اللہ نے کیوں کیا؟ تو اصل میں ابلیس فرشتوں کے ساتھ تھا۔ اللہ نے کیوں فرشتوں کے ساتھ رکھا ہوا تھا یہ ایک الگ تفصیل ہے۔ تو ابلیس فرشتوں کے ساتھ تھا جنوں میں سے، اللہ نے اس کو آسمانوں پہ بلا لیا تھا، یہ فرشتوں کے ساتھ تھا۔ تو جب فرشتوں کو حکم ہوا تو اس حکم میں اغلبیت کے تحت ابلیس بھی شامل ہو گیا۔ بعض دفعہ یعنی اگر ایک انسان ہے، اس کے بیٹے ہیں 3 4 7، اس کا بھتیجا بھی ہو، تو کہ آؤ بیٹو سب آ جاؤ، تو اس میں اغلبیت کی روح سے بھتیجا بھی آ جائے گا، اس کو بھی آنا ہوگا۔ یا وہ پوچھے کہ مجھے بھی آپ نے، میرے لیے استثناء ہے کہ مجھے بھی آنا ہے، تو اغلبیت کی روح سے بعض دفعہ جن کو کہا جائے کہ سب آ جاؤ، تو اس میں جو ان میں شامل نہیں ہے اگر وہ ساتھ ہو وہ بھی شامل ہو جاتا حکم میں۔ یہ بھی عربی قاعدہ ہے۔ تو جن بھی فرشتوں کے ساتھ تھا، ابلیس بھی، تو اس سجدے کے حکم میں وہ بھی شامل تھا، اور اس کو پتہ تھا میں سجدے کے حکم میں شامل ہوں۔ اسی لیے جب اللہ نے، ہم پڑھیں گے آگے، جب اللہ نے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے یہ نہیں کہا اے اللہ میں تو فرشتوں میں سے ہوں نہیں، مجھے تو آپ نے حکم ہی نہیں دیا تھا سجدہ کا، اس نے یہ نہیں کہا۔ اس کو پتہ تھا کیوں میں فرشتوں کے ساتھ ہوں، یہ حکم فرشتوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ہے اغلبیت کی روح سے۔ تو اس نے آگے سے اپنا عذر اور اپنا قیاس اور اپنی رائے پیش کی اللہ کے حکم کے بالمقابل، کیونکہ اس کو پتہ تھا یہ اس حکم میں میں بھی شامل ہوں، اگرچہ وہ فرشتوں میں سے نہیں ہے۔ تو اغلبیت کی روح سے یا وہ آسمانوں پہ موجودگی کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ، فرشتے آسمان پہ اتنے زیادہ ہیں، میں نے کہا کہ 3 انگلیوں کے برابر جگہ نہیں ہے جہاں فرشتہ موجود نہ ہو، احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے۔ تو اس حکم میں ابلیس بھی شامل تھا۔ تو اللہ نے ابلیس کا استثناء کیا ہے اس لیے کہ اس حکم میں ابلیس شامل تھا، اگرچہ وہ جنوں میں سے تھا، تو اس نے انکار کر دیا سجدے سے۔ مجھے کسی نے سوال کیا تھا اسٹوڈنٹس میں سے، میں نے کہا تھا آپ کلاس میں سوال کیجئے گا۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ قرآن کریم میں حقیقت کچھ الفاظ کا حقیقی معنی ہوتا ہے، کچھ الفاظ کا مجازی معنی ہوتا ہے، کیا قرآن کریم میں مجاز موجود ہے؟ یعنی ہم کہیں کہ یہاں لفظ تو یہ استعمال ہوا ہے، تو یہاں لفظ کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ یہاں لفظ کا مجازی معنی مراد ہے۔ مجازی معنی سے مراد ہوتا ہے جیسے اگر کوئی بندہ کہے عربی زبان میں رأیت اسدًا، کسی انسان کو دیکھ کر، رأیت اسدًا، میں نے ایک شیر کو دیکھا۔ اب کسی انسان کو دیکھ کر اگر کوئی کہے رأیت اسدًا، اسد کا ایک حقیقی معنی ہے شیر، اور اگر کوئی کسی انسان کو دیکھ کر کہے گا رأیت اسدًا، میں نے ایک شیر کو دیکھا، تو کیا مراد ہوگی یہاں؟ کیا مراد ہوگی کہ میں نے ایک ایسے انسان کو دیکھا
جو بہادری اور قوت اور طاقت میں شیر کی طرح ہے. تو بجائے سے کہ وہ یہ بندہ کہے وعلیکم السلام کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا جو بہادری اور قوت میں شیر کی طرح ہے، تو ایک مجاز یہ بھی ہے کہ ایک بندہ ڈائریکٹ کہہ دے رأیت اسدًا، میں نے ایک شیر کو دیکھا. اگر وہ انسانوں کی بات کر رہا ہے تو اسد سے پھر مراد ایک ایسا انسان ہوگا جو قوت میں اور طاقت میں اور بہادری میں شیر کی طرح ہوں. تو اس کو کہتے ہیں عربی میں حقیقت اور مجاز، کہ یہاں مجازی طور پر اسد سے مراد حقیقی شیر نہیں ہے، بلکہ یہاں اسد سے مراد ایسا انسان ہے جو بہادری میں اور جو طاقت میں شیر کی طرح ہے. اس کو مجاز کہتے ہیں. تو اب کیا قرآن کریم میں مجاز موجود ہے؟ اگر قرآن کریم میں مجاز موجود ہے، اکثر علماء کی رائے ہے قرآن کریم میں مجاز موجود ہے. بعض علماء کہتے ہیں مجاز موجود نہیں ہے، وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں مجاز ہم تب کہ موجود ہے، مجازی معنی تب لایا جاتا ہے جب ایک بندہ حقیقی لفظ کی بجائے ایک ایسا مجازی لفظ لے آئے مختصر بات کرنے کے لیے. تو بعض لوگ کہتے ہیں اگر ہم یہ کہ قرآن میں مجاز موجود ہے تو مجاز کے اندر اصل میں ایک بندہ اگر حقیقی معنی کرے تو بات لمبی ہو جائے گی، ایک بندہ حقیقت کی بجائے مجاز لے آئے تو مختصر میں وقت میں وہ لمبی بات کر سکے گا. تو اگر ہم کہ قرآن میں مجاز موجود ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کو سمجھانے کے لیے حقیقی معنی نہیں لا سکے، اللہ مجازی معنی لائے. انہوں نے کہا اگر ہم یہ کہ قرآن میں مجاز موجود ہے تو گویا کہ یہ اللہ کے اوپر ایک قسم کا الزام ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا حقیقی لفظ نہیں لا سکے کہ جس سے اللہ جو مراد لینا چاہتے ہیں وہ. لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، یہ کوئی اللہ پہ الزام نہیں ہے، اس معنی میں کہ مجاز کو اس لیے عرب نہیں لاتے کہ وہ حقیقت کو لانے سے حقیقت نہیں لا سکتے. مجاز یہ فصاحت و بلاغت کے اسالیب میں سے ایک اسلوب ہے. اگر یہ کہا جائے میں نے ایک شعر دیکھا، حقیقی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، میں نے ایک ایسا انسان دیکھا جو بہادری میں شیر کی طرح ہے، اب یہ حقیقت ہے. لیکن یہ ایک فصاحت و بلاغت ہے کہ آپ مجاز بولیں اور وہ اتنا واضح ہوتا ہے کہ سب لوگ سمجھتے ہیں اس کو. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن چونکہ عربی زبان میں ہے اور عربی زبان کا خاصا مجاز ہے، عربیت میں مجاز ہوتا ہے، تو قرآن کریم میں مجاز موجود ہے. اکثر علماء کی رائے یہی ہے، اور یہ کوئی عیب نہیں ہے اللہ رب العالمین پر، بلکہ یہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت ہے کہ قرآن کریم میں مجاز موجود ہے. جس طرح قرآن کریم میں حذف موجود ہے اور اس قسم کی چیزیں موجود ہیں، تو وہ قرآن کریم کا اعجاز ہے. بعض دفعہ حذف سے مختصر بات سے زیادہ بات سمجھ آ جاتی ہے فصاحت و بلاغت کی وجہ سے. آپ لمبی بات کریں حذف کے بغیر تو بعض دفعہ وہ حذف سے بات زیادہ اثر رکھتی ہے اور زیادہ مؤثر ہوتی ہے. اچھا، اب اگر قرآن کریم میں مجاز موجود ہے تو پھر اللہ کی صفات کے بارے میں کچھ الفاظ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں حقیقی معنی نہیں مجازی معنی مراد ہے؟ یہ کسی نے سوال کیا تھا، میں نے کہا چلیں میں کلاس میں بات کروں گا. تو قرآن کریم میں اللہ کے لیے ید کا لفظ استعمال ہوا. اب ید سے مراد قوت لے لی جائے. عین کا لفظ استعمال ہوا ہے تو عین سے مراد شفقت لے لی جائے. اور ساق کا لفظ استعمال ہوا تو ساق کا لفظ مطلب پنڈلی ہوتا ہے، تو پنڈلی کی بجائے وہاں مشکل موقع مراد لے لیا جائے مجاز. تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے قرآن کریم میں مجاز موجود ہے، یہ بات ٹھیک ہے، جمہور کی رائے یہی ہے قرآن میں مجاز موجود ہے. لیکن دیکھیے مجاز ہم تب کہیں گے کہ یہاں مجاز مراد ہے جب وہاں ان الفاظ سے حقیقی معنی مراد لینے میں کوئی قباحت لازم آتی ہو. اگر کسی جگہ انسان موجود ہیں، کوئی شیر کوئی جانور نہیں ہے، وہاں کہا جائے کہ میں نے ایک شیر دیکھا، اب لوگ کہیں گے میں نے فلاں لائبریری میں فلاں مسجد میں شیر دیکھا، لوگ کہیں گے جی مسجد میں شیر ہوتا ہی نہیں ہے، وہاں تو سارے انسان تھے. اب ہمیں کہنا پڑے گا وہ شیر سے مراد یہاں حقیقی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا، اب مجازی معنی مراد لیا جائے. تو مجازی معنی تب مراد لیا جاتا ہے جب حقیقی معنی مراد لینا ممکن نہ ہو. تو پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جہاں قرآن کریم میں ید استعمال ہوا ہے اللہ کے لیے، تو اگر کچھ لوگ کہیں یہاں ید سے مراد طاقت ہے قدرت ہے، تو پہلے تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہاں ید سے مراد جو ید کا حقیقی معنی ہے ہاتھ، وہ مراد لینے میں کیا معنی ہے. پہلے تو یہ بتایا جائے نا کہ
یہاں ید مراد لیا جائے تو اس سے فلاں قرآن کی آیت کی نفی ہوتی ہے، فلاں حدیث کی نفی ہوتی ہے، فلاں دین کا ایک طے شدہ اصول ہے اس کی نفی ہوتی ہے، یا وہ معنی سمجھ نہیں آ سکتا، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ید سے مراد مجازی معنی قوت ہے۔ بھئی اگر ید سے مراد قوت لینی ہے تو قوت کے لیے عربی زبان میں لفظ قوت خود موجود ہے، تو جہاں اگر اللہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں اور مراد ہاتھ سے قوت ہو، تو اللہ تعالیٰ تو اپنے آپ کو قرآن کریم میں جگہ جگہ کہتے ہیں کہ اللہ القوی ہے۔ قرآن میں اللہ کی صفت قوی استعمال ہوئی، قرآن میں اللہ کے لیے فعال لما یرید، اللہ جو چاہیں کریں۔ قرآن کریم اللہ کے لیے المتین کی صفت استعمال ہوئی ہے، مضبوط طاقتور۔ قرآن کریم اللہ کے لیے علی کل شیء قدیر کی صفت استعمال ہوئی ہے۔ تو اللہ نے، اور کن فیکون، اللہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قوت کو کئی طریقوں سے واضح کیا ہے، تو وہ ید کہہ کر قوت مراد لینے سے کیا مقصود ہوا، اور ید کہہ کر ہاتھ مراد کیوں نہ لیا جائے؟ وہ کہتے ہیں اصل میں ید کہہ کر ہاتھ مراد لیا جائے تو اللہ کے لیے جسم لازم آئے گا۔ اگر عین، اللہ کے لیے عین ہے قرآن میں آنکھ، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کریں، آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ تو وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں اعین سے مراد اللہ کی شفقت ہے۔ اگر اللہ کی آنکھ مراد لی جائے، اگر اللہ کا ہاتھ مراد لیا جائے، اگر اللہ کا چہرہ مراد لیا جائے، اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اور اگر اللہ کا قدم مراد لیا جائے، حدیث میں اللہ کے قدم کا ذکر موجود ہے، اللہ جہنم میں اپنا قدم رکھیں گے، جہنم کہے گی بس بس۔ اللہ کے حقب کا ذکر ہے، کمر کا، اللہ کے ازار کا ذکر موجود ہے۔ ازار ایسے کپڑے کو کہتے ہیں جو نیچے باندھا جاتا ہے۔ اب حدیث میں ازار کا لفظ موجود ہے اللہ کے لیے۔ اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ تمام الفاظ سے مجاز مراد ہے۔ اگر اس سے ہم وہ حقیقی معنی مراد لیں گے تو اللہ کا جسم لازم آئے گا، اللہ کا جسم مراد لیں گے تو وہ پھر اللہ انسانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ تو پہلی بات ہے کہ اگر ہم ان اعضاء سے حقیقی اعضاء مراد لیں تو یہ کہنا کہ ان حقیقی اعضاء مراد لینے سے اللہ کا جسم لازم آئے گا، یہ کوئی لازمی نہیں ہے۔ جسم تب لازم آئے گا جب ہم اللہ کے اعضاء کو اپنے اعضاء کی طرح سمجھیں، اور پھر ہم یہ کہیں کہ مخلوق کے جب یہ اعضاء ہوتے ہیں تو مخلوق کا جسم ہوتا ہے، جسم لازم آتا ہے۔ جب ہم اللہ کو اپنے اوپر قیاس کریں گے تو یہ سب چیزیں لازم آئیں گی۔ ہم اللہ کو اور اللہ کی صفات کو، اللہ کی وہ صفات ذاتی ہیں، ان کو ذاتی صفات کہتے ہیں، ید، وجہ، عین، اذن وغیرہ ذاتی صفات۔ اگر اللہ کی ذاتی صفات کو ہم اپنے اعضاء اور اپنی صفات پر قیاس کریں گے تو پھر جسم اور اس قسم کے خیالات ہمارے ذہن میں آئیں گے۔ ہم نے اللہ کی صفات کو، چاہے وہ ذاتی ہیں چاہے وہ فعلی ہیں، اپنی صفات کے اوپر ہم نے قیاس کرنا ہی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ تو یہ کہنا کہ اگر ید سے مراد ہاتھ لیا جائے تو حقیقی معنی لیا جائے تو اس سے پھر اللہ کا جسم لازم آتا ہے، یہ تب ہوگا جب ہم اللہ کی ذاتی صفات سے اپنی جیسی ذاتی صفات مراد لیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی ذاتی صفات ہیں جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ذکر کی ہیں، وہاں ان کا حقیقی معنی مراد ہے، وہاں ان کا مجازی معنی مراد لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم وہاں مجازی معنی مراد لیں جب حقیقی معنی مراد لینے میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہاں اللہ کا یہاں ان صفات کا ذاتی معنی مراد لیں تو پھر خرابی لازم آتی ہے، اللہ کا جسم لازم آتا ہے، وہ سارے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کی صفات کا انکار جہمیہ سے شروع ہوا، پھر معتزلہ، اور پھر یہ اشعری اور ماتریدی۔ جہمیہ نے تو اللہ کی سب صفات کا انکار کیا، معتزلہ اللہ کی صفات کو لفظی طور پہ مانتے ہیں، ان کے معنی کا انکار کرتے ہیں۔ جہمیہ کہتے ہیں اللہ نہ سمیع ہے نہ اللہ بصیر ہے، معتزلہ کہتے ہیں اللہ سمیع اور بصیر تو ہے لفظی طور پر لیکن اللہ سنتے دیکھتے نہیں ہیں۔ معتزلہ اللہ کے سننے، ان کے معنی کا انکار کرتے ہیں۔ اشعری ماتریدی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 7 صفات ہم اللہ کی مانتے ہیں جو عقل سے ثابت ہیں، باقی تمام صفات کا وہ انکار کرتے ہیں، اور وہ اس قسم کے جی یہاں تو مجاز مراد ہے، یہاں تو یہ مراد ہے، یہاں تو یہ مراد ہے۔ حالانکہ اہل سنہ والجماعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ 4 سب کا عقیدے میں یہ موقف ہے کہ
اللہ کی جو صفات ذاتی یا فعلی قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں ان کو اپنے حقیقی معنی میں ہمیں لینا چاہیے. ہاں وہ اپنے حقیقی معنی میں ہوتے ہوئے اگر مخلوق کی صفات کا اور اللہ کی صفات کا کوئی لفظی اشتراک ہو جائے تو حقیقت میں یہ اشتراک ہے ہی نہیں. اللہ کے ہاتھ جیسے اللہ کی شان کو لائق، جیسے اللہ کا دیکھنا، اللہ کا سننا اللہ کی شان کو لائق ہے. اس کا دیکھنا سننا ہمارے سننے دیکھنے کی طرح نہیں ہے. اسی طرح اگر اللہ کا ہاتھ ہو یا اللہ کا چہرہ ہو تو وہ ہماری طرح نہیں ہے. تو قرآن کریم میں مجاز موجود ہے، اس کے باوجود یہ جو صفات ہیں، صفات میں بلا وجہ حقیقت سے چھوڑ کر مجاز مراد لینا صحیح نہیں ہے. اچھا ایک چیز اور ہے، پھر جو ایک نقطے کی بات ہے، ٹائم ختم ہو گیا. اگر ہم عام عربی زبان میں مجاز بول کر اگر ہم مجازی معنی مراد لیتے ہیں تو مجازی معنی مراد لینے سے حقیقت کی نفی نہیں ہوتی. ایک بڑا گہرا نقطہ ہے. اگر بالفرض یہاں ہم مجازی معنی بھی مراد لے لیں، ہم وجہ سے مراد اللہ کی رضا مندی مراد لے لیں، اللہ کا چہرہ مراد نہ لیں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اللہ کی رضا تلاش کرنا. ایک نقطہ ہے، اگر یہاں مجاز بھی مراد لے لیا جائے، جب ہم عربی لغت میں مجاز مراد لیتے ہیں تو اس سے حقیقت کی نفی نہیں ہوتی. مثلا اگر ہم کہتے ہیں نا رأیت اسدن، کسی انسان کو کہتے ہیں رأیت اسدن، اب یہاں اسد سے مراد ہوتا تو انسان ہے جو بہادری میں اور قوت میں شیر کی طرح ہے، لیکن اس سے یہ نفی نہیں ہوتی دنیا میں شیر پائے نہیں جاتے. جب ہم کسی انسان کو اسد کہتے ہیں تو اس سے وہ جو شیر کی حقیقت ہے اس کو مزید تائید ملتی ہے کہ دنیا میں شیر جیسی مخلوق پائی جاتی ہے جو بڑی طاقتور بڑی بہادر ہوتی ہے. اب ہم اس انسان کو شیر کس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دنیا میں ایک جانور موجود ہے شیر، اس کی بہادری اور قوت پر قیاس کرتے ہوئے ہم اس انسان کو شیر کہہ رہے ہیں. تو مجازی معنی مراد لینے سے حقیقی معنی یعنی دنیا میں شیر موجود ہے کہ نہیں اس کی نفی نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں بالفرض اگر وجہ سے مراد اللہ کے لیے جب وجہ کا لفظ ہے، اگر اس سے رضامندی مراد لے لیا جائے یا ید بول کر قوت مراد لے لیا جائے، اگر کوئی مراد لے، ورنہ ید سے مراد ید ہی ہے، اگر قوت مراد لے لیا جائے کہ جی ہاتھ سے چونکہ قوت کا کام لیا جاتا ہے تو اس سے اللہ کے ید کی نفی نہیں ہوتی. اب یہ کیا کرتے ہیں، ان کی خرابی کیا ہے؟ جو لوگ یہاں مجازی معنی مراد لیتے ہیں کہ ید سے مراد اللہ کے ید سے مراد قوت ہے اللہ کی، وہ اللہ کے ید کا انکار کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں مجازی معنی مراد لیا ہے، پہلی بات ہے مجازی معنی مراد نہیں لینا چاہیے. اگر مراد لیا بھی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ید کے اندر قوت ہوتی ہے تو یہاں اللہ کی قوت مراد ہے، آپ ید سے مراد قوت اگر مراد لینا بھی چاہتے ہیں لے لیں، لیکن اللہ کے ید کا انکار نہ کریں. وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کے ید کا انکار کر دیتے ہیں. تو مجازی معنی مراد لینے سے حقیقی معنی کی نفی نہیں ہوتی. بڑی اہم بات ہے ایک. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں ہے کہ قبر والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبر والے سنتے نہیں ہیں، قرآن میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں اصل میں یہاں قبر والوں سے مراد مردہ نہیں ہے، یہاں قبر والوں سے مراد ہیں وہ جو کافر ہیں. اللہ کہتے ہیں کافر انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. وہ کہتے ہیں نہیں مردے سنتے ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن کی واضح آئی تھا، ہم مردوں کو نہیں سنا سکتے. وہ کہتے ہیں یہاں مردوں سے مراد کافر ہیں، یہاں قبر میں مردے مراد نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں اگر آپ یہاں موتا سے کافر بھی مراد لے لیں، مجازی معنی مراد لے لیں، تو وہ کافر کو موتا کہا ہی اس لیے کہا کہ وہ مردوں کی طرح ہے. تو جب کافر نہیں سنتا تو حقیقی مردہ تو بالاولیٰ نہیں سنے گا. وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یہاں موتا سے مراد کافر ہے، مردہ سنتا ہے کافر نہیں سنتا. کتنی عجیب بات ہے. کافر کو جس معنی میں موتا کہا گیا ہے تو کافر نہیں سنتا تو مردہ تو بالاولیٰ نہیں سنتا. تو آپ مجازی معنی مراد لے کر حقیقت کی نفی کر دیں، اس کی گنجائش کہیں بھی نہیں ہے. بات ٹائم ختم ہو گیا. تو بہرحال قرآن کریم میں مجاز موجود ہے، لیکن مجاز کا سہارا لے کر اللہ کی صفات کا انکار کرنا یہ کسی طور پر صحیح نہیں ہے. اللہ کی صفات قرآن کریم میں جو موجود ہیں ان کے حقیقی معنی میں مراد لیا جائے گا. ان کی کیفیات وہ ہمیں نہیں پتہ، اس کی کیفیات مجہول ہیں. اس کے بارے میں سوال کرنا
اس کی گہرائی میں جانا یہ بدعت ہے، یہ فتنے کا موضوع ہے۔ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ والایمان بہ واجب۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔